ڈیلی ایکسل شیئر دیکھ رہے ہیں آپ اور میں آپ کا میزبان ساحل اقبال ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ موجود ہیں راج باغ علاقے میں اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جو ملازمین ہیں، جل شکتی ملازمین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر جمع ہوئی ہے اور یہ پی ایچ ای کا جو ہیڈ آفس ہے اس کے باہر کھڑے ہیں اور یہاں پر یہ سراپا احتجاج ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملازمین جو ہیں سری نگر کی پریس کالونی ہو یا پھر دوسری جگہیں ہوں وہاں پر سراپا احتجاج نظر آتے ہیں، لیکن آج یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں یہ ملازمین آخر کیوں آئے ہیں، کیوں جمع ہوئے ہیں اور احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ سیدھے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سجاد پارے صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سجاد صاحب، کیا مطالبات ہیں کہ آج آپ مجبور ہو گئے ہیں یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں آنے کو اور یہاں پر انتظامیہ کے خلاف اور خاص کر آپ کا جو محکمہ ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیے سر، ایک مہینہ کام کرنے کے بعد ہماری اجرت، ہمارا تنخواہ ہمارا حق بنتا ہے۔ 30 دن کام کرنے کے بعد ہمارا تنخواہ حق بنتا ہے۔ سرکار نے اس تنخواہ کو روک دیا ہے۔ پچھلے 2 مہینے سے ہمارے ڈیلی ویجرز قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور پچھلے 2 مہینے سے ہمارے ڈیلی ویجرز قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فاکشی پہ مجبور ہو گئے ہیں، در کی ٹھوکریں کر رہے ہیں، ایک پائی کے لیے ترس رہے ہیں، تو مجبور ہو گئے ہم۔ جب سرکار نے ہماری بات نہیں سنی، تنخواہ واگزار نہیں کیا، تو ہم مجبور ہو گئے یہاں پہ آنے کے لیے، احتجاج بلند کرنے کے لیے۔ ایک معاملہ یہ، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آئے روز سرکار نئے احکامات جاری کر رہی ہے کہ اب 2010 کے بعد جو لوگ لگے ہیں ان کو نکالا جائے گا۔ اب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے رپورٹ دیا ہے، یہ ان ایتھورائزڈ ہے، یہ انلیگل ہے، ان کو نکالا جائے گا۔ اب آڈٹ نے 12 ڈویژنز کا آڈٹ کیا ہے، ان کو نکالا جائے گا، اور یہ سب انلیگلی لگے۔ ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، پچھلے 22 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، اگر یہ اہل ہوتے تو 22 سال ہم کو اتنا ویٹ نہیں کرواتے۔ 22 سال ان کو لگے ہمیں ان ایتھورائزڈ ثابت کرنے میں۔ اس کا مطلب یہ نہ اہل ہے، پھر ان کو پہلے چھٹی ہونی چاہیے، اس کے بعد ہمارے حوالے سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ ایک معاملہ یہ، 22 سال جو ہم نے اپنی زندگی کا جوانی کا پرائم ٹائم دے دیا ہے اور اپنا وقت دے دیا ہے، کیا یہ واپس کر سکتے ہیں؟ کیا ایل جی صاحب، چیف سیکرٹری صاحب وہ وقت واپس کر سکتے ہیں؟ وہ جوانی واپس کر سکتے ہیں ہماری ملازمین کو؟ نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ان کے پاس اس کا نعم البدل ہے۔ اور کرنا کیا ہے سرکار کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہندوستان کی بڑی پنچایت پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب پورے ہندوستان کا نمائندہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جموں کشمیر 15 کروڑ کو کے سامنے اعلان کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے کہ ہم چھوٹے درجے کے ملازمین، جموں کشمیر کے چھوٹے درجے کے ملازمین کے ساتھ انصاف کریں گے۔ منیمم ویج ایکٹ کا اطلاق ہوگا اور ریگولرائزیشن کا اطلاق ہوگا۔ اگر آپ پنچایت کا احترام کرتے ہو، اگر آپ وزیر اعظم کے وعدے کا احترام کرتے ہو، ان کا احترام کرتے ہو، تو اس وعدے کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ آئے روز نئے احکامات صادر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک معاملہ یہ، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سرکار نے 7th پے کمیشن نے 2018 میں رپورٹ پیش کی تھی کہ منیمم ویج 18,000 سے 24,000 ہونا چاہیے، اور اسی وقت ایک بل پارلیمنٹ میں لائی جاتی ہے، گورنرز کا تنخواہ 1,10,000 سے 3.5 لاکھ روپے کیا جاتا ہے، یعنی کہ 2,40,000 2.5 لاکھ روپے کا بڑھوتری کی جاتی ہے۔ اور یہی گورنر انتظامیہ جب ہمارے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے منیمم ویج میں ہائیک کرنے کی ضرورت ہے، آپ اس میں بڑھوتری کرنے کی ضرورت ہے، 3.5 لاکھ میں اس کا گھر نہیں چلتا ہے، اور یہ توقع رکھتا ہے کہ ڈیلی ویجر کا کیجول لیبر کا گھر 13 روپے میں چلے گا، یہ 11 روپے کا اضافہ کرتا ہے۔ شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے۔ ایسے لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ ایسے لوگ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، کن خیالوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، جو یہ توقع رہے ہیں کہ آج کے دور میں جہاں پہ سمارٹ میٹرز لگائے جا رہے ہو، جہاں پہ بل ہزاروں روپیہ آتے ہو، جہاں پہ بجلی کا بل اور واٹر بل ہزاروں میں آتے ہو، جہاں گیس سلنڈر آسمان کو چھو رہا ہو، جہاں پیٹرول کی قیمتیں، دال پانی چاول کی قیمتیں، دودھ کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہو، وہاں پہ 11 روپے سے گھر چلے گا۔ یہ افسوسناک ہے۔ سرکار سے ہمارا مطالبہ ہے جو وعدہ وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے، صاحب کا مخلوق سرکاروں نے کیا ہے، اس وعدے کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ انتظامیہ تو اس کے برعکس، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے برعکس بات کرتی ہے، وہ تو کہتی ہے تعمیر و ترقی ہو رہی ہے جموں کشمیر میں، تعمیر و ترقی کی نئے راہ کھل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جو امپلائمنٹ ہے اس کو بھی جنریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل اس کی مترادف ہے۔ کیا آپ نے اپنے جو مطالبات ہیں یہ لے کر کبھی آپ انتظامیہ کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی، ان کی کانوں تک پہنچائی یہ بات؟ کیا کہا گیا؟ پچھلے 22 سال سے ہم چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہر ایک کے دروازے پر گئے، دستک دی، دلی تک گئے، جنتر منتر تک گئے،
वज़ीर आज़म साहब तक बात पहुंचाई, जो दिल्ली से डेलीगेशन 36 मिनिस्टर्स का डेलीगेशन यहाँ पे आया उन तक बात पहुंचाई, गवर्नर साहब तक बात पहुंचाई। इस गवर्नर साहब ने ये वादा किया था डीडीसी इलेक्शंस के बाद आपका मामला हल किया जाएगा। वो कोई दरवाज़ा नहीं है, वो कोई दर नहीं है जहाँ पे हम नहीं गए अपना मुतालबा लेके, लेकिन इसके पास टाल मटोल पॉलिसी के सिवा कुछ नहीं है। ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं अगर ये नए लोगों को लगाए जो लोग ऑलरेडी इन डिपार्टमेंट्स में काम करें, पहले तो उनके बारे में सोचो ना, जो आपका सिस्टम चला रहे हैं, जो आपका कूड़ा करकट उठा रहे हैं, जो आपकी बिजली पानी चला रहे हैं, जो आपके हॉस्पिटल्स फॉरेस्ट R&B डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, जो आपके सीरीकल्चर को चला रहे हैं, जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट जो लोग वहाँ पे 85% काम अंजाम दे रहे हैं, बुनियादी काम अंजाम दे रहे हैं, पहले तो उनका सोचो, उसके बाद नई एम्प्लॉयमेंट का के हवाले से फैसला किया जाए। नई एम्प्लॉयमेंट से आपको क्या तकलीफ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, वो भी आना चाहते हैं। हम किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार से हमारी गुजारिश है, ये पोस्ट हमारा हक है, जो वैकेंट पोस्ट डिपार्टमेंट्स में है वो हमारा हक है आपके सर्विस रूल्स के हिसाब से। पहले तो हमको हमारा हक दे दो, उसके बाद उनके हवाले से भी फैसला किया जाए। उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, वो तो बेचारे PhD करके यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए, उनके हवाले से भी फैसला होना चाहिए, स्कीम सामने लाई जानी चाहिए। यहाँ पे आप एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज करके आप अपने घर रवाना हो जाएंगे, उसके बाद अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो क्या आगे की? हमारी एसोसिएशन की जनरल काउंसिल बैठेगी, मशावरत होगी, तो उसके बाद प्रोग्राम होगा। जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ने हमें इख्तियारात दिए हैं, जो हमने हकूक़ दिए हैं, उन हकूक़ को हम इस्तेमाल करके अपने अहल को लेके सड़कों का रुख करेंगे, उसके सिवा तो कोई चारा है ही नहीं। थैंक यू। तो नाज़रीन, जिस तरीके से आप देख रहे हैं सजाद देवपरे जो हैं हमारे साथ बात कर रहे थे, और इन्होंने अपने मुतालबात बताए कि एक तो सरकार ये कह रही है कि जो लोग इससे पहले लगे हुए हैं, इन जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखा जाएगा और उनकी छांट की जाएगी, और जो लोग इलीगल तरीके से रखे हैं उनको निकाला जाएगा। और उसके साथ साथ इनका ये भी मुतालबा है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है या इनकी जो पेंडिंग सैलरीज़ हैं, और भी मुतालबात हैं कि कुछ लोगों ने जो ज़मीनें दी हुई हैं इसके लिए उनको उनके घर से कोई मुलाजिम होना चाहिए था, जिनको मुलाजमत दी जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी वो चीज़ नहीं हो पाई है। तो इन सारे मुतालबात को लेकर आज ये यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सरापा एहतजाज है। और इस वक्त मैं मेरे पीछे देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में यहाँ पर ये लोग जो है एहतजाज करने के लिए आए हुए हैं। और जिस तरह से इन्होंने आखिर में कहा कि अगर इनकी आज भी बात नहीं सुनी जाती है तो इसके आगे का क्या लाहेअमल होगा, वो मुशावरती जो कमेटी है उसके साथ बात करके आगे का लाहेअमल जो है तय किया जाएगा। अब देखते रहिए एक्सेलसियर, तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन जावेद डार को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।